کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ جی خوش آمدید رمضان المبارک میں، شان رمضان میں رحمت سحر، اور رحمت سحر میں ہمارا سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن کی نسبت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ لاکھوں رحمتیں آپ کے آل پر، آپ کے اجداد پر، اور یقینی طور پہ امت کی ماں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج مقابلے کی جانب بڑھنے سے پہلے 2 اشعار اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، اور پھر ہم مقابلے کی جانب اور باقاعدہ پروگرام کی جانب۔ شعر کچھ یوں ہے کہ آیات بینات پر، کیا شعر، حجت تمام کر دی۔ آیات بینات پر نظریں جما کے دیکھ، مومن کی ماں کے واسطے تیور خدا کے دیکھ، گر دیکھنی ہے امی کے حجرے کی عظمتیں، گر دیکھنی ہے امی کے حجرے کی عظمتیں، سرکار دو جہان کے روضے پہ آ کے دیکھ۔ لاکھوں رحمتیں نازل ہوں۔ ہم بڑھیں گے آج اپنے مقابلے کی جانب۔ ہمارے ساتھ آج بھی اسٹوڈیوز میں 3 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں جو آڈیشن کے مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ایک اچھا مقابلہ پھر سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا، یہی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ صحیح امید لگائی ہے ہم نے آپ سے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے بچوں کے نام بھی بتا دوں، پھر اپنے معزز جج صاحبان کا تعارف۔ ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں محمد شیخ رامش، آپ 15 سال کے ہیں، حسن الیاس، آپ بھی 15 سال کے ہیں، اور مبشر نواز، آپ کی عمر نہیں لکھی ہوئی، آپ کتنے سال کے ہیں؟ آپ بھی 15 سال کے ہیں۔ چلے جی، کیا بات ہے۔ آج کے مقابلے کو جج کریں گے شہر کراچی اور پاکستان کے نامور منصفین، جن میں سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب شاہد مسرور صاحب۔ شاہد بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت بخیر؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو جیسا بھی ہوں سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں۔ ہاں صحیح بات، ہمیں نہیں جانتے۔ ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ آن اینڈ آف ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج آپ کی تشریف آوری کا۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا ٹھیک ٹھاک، یہ طبیعت آپ نے بخیر؟ 15 سال کے 3 جمع کیے ہیں، یہ میں نے نہیں کیا، یہ عامر بھائی نے یہ تو کیا۔ 45 سال کے ہو گئے۔ 45 کا یہ کہا تھا، 15 کے 3 لے آئے۔ یہ اچھی بات ہے۔ ویسے یہ تینوں مل کر آپ لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں عمر میں۔ آپ تینوں میں سے کس سے مقابلہ کر پا رہے ہوں گے؟ میں تو ان تینوں سے نہیں کر سکتا۔ اچھا چلیں، ہمارے ساتھ تیسرے جج ہمارے جناب رضوان زیدی۔ رضوان بھائی آپ کا بھی خیر مقدم ہے، خوش آمدید۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ مالک کیسے؟ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک شعر سے ہی اخذ کیا گیا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور آج کا جو حقیقی موضوع جسے کہہ لیجئے کہ جسے ہم نے اس شعر سے نکالا ہے وہ ہے اخلاص۔ اسی موضوع پر آج کے طالب علم تقریر کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے سب سے پہلے مقرر کو بلاؤں، محمد شیخ رامش تشریف لائیں۔ روسٹرم مائک سامنے ہے، آپ کے لیے 3 منٹ کا کاؤنٹر ہوگا، زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 2.5 منٹ، اس سے اوپر نہیں جانا ہے۔ 3 منٹ سے اور 2.5 منٹ سے پہلے تقریر ختم نہیں کرنی ہے۔ آپ کمفرٹیبل ہیں؟ محمد شیخ رامیش ہے یا شیخ محمد رامیش ہے؟ محمد شیخ رامیش۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ دل یعنی کہ اخلاص و امانت کا پیکر، اور دلی جذبات و عزائم سے آری یہ ہونٹ، بظاہر خیالات کے اظہار کے ذرائع ہیں صدر علی وقار، لیکن جب کوئی پکار یا آرزو ان دونوں کے ملاپ سے دربار خداوندی پہ دستک دیتی ہے تو اسے شرف قبولیت کا پروانہ تھما دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شرف قبولیت حاصل کرنے والی توبہ سے لے کر ابرہہ کے لشکر کے خلاف بیت اللہ کی چوکٹ پر بہائے گئے عبد المطلب کے آنسوؤں تک کتنے ہی سبق آموز قصے ہیں جنہوں نے اخلاص نامی ایسی تاریخ کی بنیاد رکھی جس میں نقش پیغمبر دو جہاں کی رب خداوندی سے کی گئی مناجات، صلاح الدین ایوبی کی فتح بیت المقدس کی دلی آرزو، 23 لشکروں کا مدفن کہلانے والے شہر قسطنطنیہ کے فاتح سلطان محمد کا عزم، الہ آباد کے مقام پر پیش کیے جانے والا اقبال کا تصور پاکستان، اور قیام پاکستان کے لیے مانگے جانے والی لاکھوں دعائیں،
یہ وہ اسباب ہیں جنہوں نے تاریخ کے اوراق پر یہ نقش کر دیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں پر اثر دلوں کی تہ سے نکلنے والے ان کلمات سے ہوتا ہے جو کلمات حق پرستوں کی زبانوں کے حامل ہوتے ہیں۔ سو تاریخ کے صفحات پر نظر دوڑائیے، پہلا نام سر سید احمد خان کا ہے جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دل سے نکلی ہوئی بات پاکستان کی بنیاد بنی۔ دوسرا نام قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے جن کے وطن سے محبت میں کہے ہوئے الفاظ آج لوگوں کو وطن سے محبت کا درس دے رہے ہیں کہ صدر علی وقار شاہ ولی اللہ کے چھوٹے مدرسوں سے شروع ہونے والی قرآن و سنت کی آواز پر لبیک کہنے والے علماء سے لے کر آج دارالعلوم کی شیخ الاسلام تک اور یونیورسٹی کے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان سے لے کر آج دعوت و تبلیغ جماعتوں پر لبیک کہنے مسلمانوں کی زندگیاں چیخ چیخ کر یہ پکار رہی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کہ پتھرائی ہوئی ایک بھیڑ سے ہوں محو کلام، جیسے خاموش مزاروں سے دیا بات کرے، جیسے خاموش مزاروں سے دیا بات کرے۔ شکریہ۔ کیا کہنے ہیں بھائی رامش، مجموعی طور پر ایک اچھی تقریر سننے کو ملی آج ہمیں شروع ہی میں۔ آج کے ہمارے دوسرے مقرر ہیں حسن الیاس۔ حسن تشریف لائیں۔ آپ کے لیے بھی وہی قواعد و ضوابط، کاؤنٹر آ چکا ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ دل سے بات چند اہم مواقعوں پر نکلتی ہے جناب والا، اور عمل اور اثر لوگوں کا عمل ظاہر کرتا ہے۔ سو یہی وجہ ہے کہ بدر کے موقع پر جناب رسول اللہ کے دل سے جہاد کی بات نکلتی ہے تو 313 نہتے ہزار کے مد مقابل آ کر شکست فاش دیتے ہیں۔ یہی بات جب خندق کے میدان میں جناب کے قلب مطہر سے نکلتی ہے تو اصحاب رسول پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دشمن کو شکست سے دوچار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سخاوت کی ترغیب دل سے دی جاتی ہے تو حضرت عثمان بئر روما خرید کر اصحاب کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور تو اور صدر علی وقار جہاد میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اہمیت دل سے بیان کی جاتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان لٹانے چل دیتے ہیں۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کی بات دل سے نکلتی ہے، تبھی تو محمد بن قاسم خشکی پر کشتیاں چلا کر بھی قسطنطنیہ فتح کرتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر کے دل سے اندلس فتح کرنے کی چاہت نکلتی ہے تو طارق بن زیاد اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلاتا ہے اور فتح کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ 7 سمندر پار سے کوئی آہ جب دل سے نکلتی ہے تو محمد بن قاسم بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتا ہے۔ الغرض جناب والا، دل سے نکلنے والا ایک ایک لفظ طاقت پرواز رکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر مہر ثبت کر دیتا ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جناب والا، بات اگر دل سے نکلی ہوئی نہ ہو تو پر اثر کیوں کر ہو؟ بات آزادی وطن کی خاطر قائد کے دل سے نکلی ہوئی، اثر دوران ہجرت لاکھوں مہاجرین کا سر کٹا کر نئی نسل کی سلامتی کی خاطر پاکستان بنانا، پھر چاہے کسی ماں کا اپنے بیٹے سے یوں کہہ دینا ہو کہ جا خدا تجھے کعبے کا امام بنائے، تو اثر کا عالم دیکھیے کہ وہ بچہ امام کعبہ شیخ سدیس بن کر دنیا کو کراتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت گفتار مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت گفتار مگر رکھتی ہے۔ شکریہ۔ کیا کہنے بھائی حسن الیاس، اچھی تقریر۔ آپ بھی کیا کہہ رہے ہیں شاہد صاحب؟ میں وہ سمجھ گیا میری بات۔ اوکے۔ آج کے ہمارے آخری مقرر ہیں مبشر نواز۔ مبشر آئیں۔ Same rules and regulations for you as well. Counter is here.
Your time starts now. متائے دردمندی کا بوجھ اٹھائے، سرور دوعالم کے قلب اطہر سے نکلی بات نے جب 7 آسمانوں پار اس رب کریم کی چوکھٹ پر دستک دی تو عمر ایمان نہ لاتا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا صدر علی وقار۔ سو آقا دو جہاں کے دل سے نکلی باتوں کو جب خطوط پر نقش کیا گیا تو نتیجے میں سینکڑوں قبائل دین اسلام کی روشنی میں ڈھل گئے، اور خلیفہ ثانی کے دریائے نیل کے نام لکھے گئے خط کو جب سوکھتے ہوئے دریا میں ڈالا گیا تو نتیجہ 16 ہاتھ گہرا پانی جاری ہونے کی صورت نکلا۔ پھر جب اسی عظیم ہستی کی باتیں 313 کے اس لشکر عقل کے کانوں میں گونجیں تو بدر، احد، خندق میں اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو دیکھ کر بھی یہ لشکر عقل محمدی محمدی کی صدائیں لگاتا رہا۔ پھر یہی 313 کا ہنسا آخرکار 3 بر اعظموں پر 23 برس تک حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ بنا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ خلوص نیت سے کہی گئی باتوں کا اثر دلوں پر گہرا ہوا کرتا ہے صدر علی وقار۔ یہی اثر تھا کہ طارق بن زیاد کا ساحل پر کشتیاں جلانے سے لے کر محمد بن قاسم جیسے کمسن کا راجہ داہر سے جنگ کرنے تک سب ان مظلوم کن فریادوں کا اثر تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ پھر چاہے علمی میدان ہو جہاں امیر اہل سنت الیاس سے لے کر ایئروائے کیو ٹی وی کے علماء کی سنت پر ترغیب دلانے والی پراثر باتوں تک جو ان کے ویورز کے دلوں پر ایک نیا رنگ بن کر چھا چکی ہے۔ پھر بات چاہے سخن سرائی کی ہو جہاں بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی مد میں کہے گئے اشعار سے لے کر امجد صابری کی آخری قوالی تک، تب عاشقان رسول کے دلوں پر نقش ہو کر ان کی پردہ بصیرت پر آقا پر فدا ہونے کے راگ گنگنا رہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کیا کہنے، یہ تھے مبشر نواز۔ اور ناظرین، آج کے دن کی نسبت یوم بدر سے بھی ہے، اور بہت اچھا لگا کہ بچوں نے اپنی آج کی تقریر اس طرح سے تیار کی کہ اس میں کوئی نہ کوئی حوالہ موجود تھا، بدر کے حوالے سے، اصحاب کے حوالے سے، ان کی تعداد کے حوالے سے۔ تو یہ بہت اچھا ہے کہ موقع کی مناسبت سے تقاریر تیار کی جا رہی ہیں اور اسی طرح سے وہ آ کر یہاں پر تقریریں کر رہے ہیں۔ آل رائٹ، مقابلہ ہو چکا ہے، فیصلہ باقی ہے۔ فیصلہ جاننے سے پہلے ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک ہے، واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم فیصلہ جانتے ہیں، اور فیصلہ جاننے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ججز آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے بھی دیں۔ تو میں آج شروع کرنا چاہوں گا شاہد بھائی آپ سے کہ کیسا مقابلہ رہا بطور مجموعی، اور پھر اوبیسلی آج مقابلہ بہت اچھا ہوا، تینوں بہت اچھا بولے ہیں اور تینوں بولنے والے ہیں اور ان کو بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مقابلے میں انعام کسی ایک کو ہی ملتا ہے۔ موضوع بہت اچھا تھا، اس میں گنجائش بہت تھی۔ یاد رکھیے کہ اخلاص اور اخلاق یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی زندگی کا حاصل ہوتی ہیں۔ اخلاص انسان کا اپنی ذات سے بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی ہے۔ تو اخلاص پر بہت بات ہو سکتی تھی۔ آپ نے رامش سب سے پہلے آپ تشریف لائے تھے، آپ نے بہت ساری تلفظ کی غلطیاں کی نہیں، کیونکہ وہ جو آپ کا حمزہ وہ زبر ہے نا وہ خراب ہے آپ کا بھی، مثلا پیکر، اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ چوکھٹ کہا، عزم کہا، عزم کو پیام کہا، ہے بھی کہا اور ہے بھی کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس زبر کا مسئلہ آپ کا جو تھا، اس زبر کے مسئلے کی وجہ سے میں نے آپ کے بہت سارے وہ لکھے ہیں تلفظ کے حوالے سے، آپ کی جو کمی ہے وہ لکھی۔ اچھا، جب آپ جو ہے حسن الیاس، جب آپ نسل کہہ سکتے ہیں تو اصل کیوں نہیں کہہ سکتے؟
یہ جو ہے نا ہم بعض معاملات میں اپنے آپ کو ایزی لے لیتے ہیں. آپ نے اصل کہا اور آگے چل کے نسل کہا, تو میں یہ سوچ رہا تھا نسل کہا تو اصل کیوں نہیں کہا. تو اپنے اصلاح خود کریں بعض مقامات پر, آپ کی زبان سے بعض الفاظ ادا ہوتے ہیں. پھر آپ نے جو ہے وہ طاقت گفتار کہا تھا, طاقت گفتار مگر طاقت پرواز و طاقت ہاں طاقت پرواز کو آپ نے طاقت گفتار, وہ تو میں نے آپ سے عرض کر دی. تو آپ کے پاس بھی وہی کچھ غلطیاں تھیں تلفظ کی, گو کہ لگا کہ آپ تلفظ کے معاملات میں بعض جگہ محنت کر کے آئے ہیں, لیکن ہوا کیا کہ ایک طرف محنت کی دوسری طرف نظر انداز کر گئے. ٹھیک ہے, اچھا پھر وہ میں بتا چکا ہوں کہ انداز میں آپ کی ویریشنز کی کمی مجھے نظر آئی. اب آپ کی مبشر جہاں تک بات ہے تو آپ نے عدل کہا, عدل کو اسی طرح کی کچھ اور غلطیاں بھی تھیں. زیادہ بات ہم تب کرتے جب آپ بھولتے نہیں, بھولنا نہیں چاہیے کبھی بھی. کانفیڈینس کے ساتھ آپ کی اپنی بھی تو کچھ تھاٹس ہیں, اپنی بھی تو کچھ تھنکنگ ہے نا, آپ خود بھی تو بات کر سکتے ہیں نا. کہیں کھڑو گے بھول جائیں تو آپ اپنی طرف سے بولیں, لیکن بولیں ضرور, کیونکہ آپ کا کام ہی بولنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ تینوں نے بہت اچھی تقریر کی. یہ ایک مجبوری ہے کہ کوئی ایک انعام جیتے گا اور کسی کوئی ایک کو ملتا ہے. دو ہار جائیں گے. اوکے ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر؟ یہی صورتحال ہے کہ ایک تو تلفظ کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں, دوسرے یہ کہ تقریر میں دیکھیں بیٹا ایک چیز ہوتی, تینوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ایک ہوتی تھاٹ فورس. خیال آپ کا اگر مضبوط ہے تو ووکیبلری اپنے ساتھ لاتا ہے خیال, آپ کو دوسروں کے لفظ رٹنے نہیں پڑتے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کا خیال آپ کا اپنا ہوگا نا, اور اسے ہم کہتے ہیں تھاٹ فورس ہے, خیال کی قوت ہے, تو باڈی لینگویج خود آئے گی. باڈی لینگویج سکھانے کی چیز نہیں ہوتی کبھی. اچھا دوسرے یہ کہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوتا. اب شاہد کو گھور رہے تھے آپ مسلسل, مجھے لگ رہا تھا کہ شاید انہی سے آپ کو نمبر لینے ہیں, باقی کو تو آپ نظر انداز کرتے ہیں. نمبر کا معاملہ نہیں تھا, اصل میں مجمع کو دیکھا جاتا ہے اور آئی کانٹیکٹ متحرک ہونا چاہیے, کبھی ادھر بھی دیکھنا کبھی ادھر, ہر آدمی کو یہ پتہ چلے نا آپ اس سے مخاطب ہیں. اچھا پھر یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں نا, ذخیرہ الفاظ, یہ بنیادی رول نہیں پلے کرتے. اصل میں بنیادی رول ہوتا ہے خیال کا. الفاظ جو خیال جو ہے وہ منزل ہے, اور الفاظ جو ہیں ان تک پہنچنے کا راستہ ہے. جو ہے وہ معافی الضمیر بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور پھر دوسرے یہ نہ کیا کریں, سب لوگ یہ کر رہے تھے آپ تینوں, کہ مصرع کو بار بار دہرا رہے ہیں, مشاعرہ تھوڑی ہو رہا ہے, اور مصرع دہرا کے آپ اپنی تقریر کی قدر و منزلت کم کر دیتے ہیں. مصرع ایک مرتبہ کہا جاتا ہے. اصل مصرع بعض جگہوں پہ یا شعر جو بعض جگہوں پنچ لائن کا کام کرتا ہے, آپ نے کہا اور گزر گئے, آپ جب اسے دہراتے ہیں تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی. بہرحال تقریریں نسبتاً بہت بہتر تھی. بالکل ایسا ہی ہے. رضوان بھائی کیا کہیں گے؟ جناب پروگرام مقابلہ اچھا تھا, اور بیٹا آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں سکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. ہم خود فیض حاصل کرتے رہتے ہیں, ہمارے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. مجموعی طور پر وہی بات کروں گا, دیکھیں آپ جن سے سیکھ رہے ہیں یا جن کو کاپی کر رہے ہیں تو اپنا قبلہ بدل لیجئے, کیونکہ آپ کا جو اصل ہے نا وہ اس میں ضائع ہو رہا ہے. میں اس پیچ پہ گفتگو کر رہا ہوں, اور اب میں اس پیچ پہ گفتگو کرتے کرتے میں اس پیچ پہ آ جاؤں گا, تو یہ سما خراشی ہوتی ہے. بھی آپ لوگ ایک جیسا انتراستائی ہوتا ہے, آپ جب ایک پیراگراف سے دوسرے پر آتے ہیں تو ٹون اتنی نیچے کر لیتے ہیں کہ پھر اس اوپر آنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ سننے میں بہت برا لگتا ہے. تو جس کو کاپی کر رہے ہیں نا اس کی خود اپنی کاپی خراب ہے, تو لہٰذا اس سے کاپی کریں گے مزہ نہیں آئے گا. جو آپ کا اپنا اصل انداز ہے خدا کے واسطے اس کو دیکھ لیں. اور ہم اخلاص کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں, آپ کے کسی استاد سے ہماری ذاتی پرخواہش نہیں ہے. آپ لوگ اچھا سیکھ جائیں گے, اچھا بولیں گے, اپنی زندگی میں اپنی کامیابوں کے علم اور جھنڈے خود گاڑتے پھریں گے. پھر جس طرح تیسرے مقرر ہمارے آئے تھے, شاہد بھائی نے بارہا بتایا کہ دیکھیں جب آپ کا کیمرہ سامنے, آپ سامنے ایڈریس کریں, دائیں میں کبھی دیکھ لیا سو دیکھ لیا. آپ ایک جانب رہتے ہوئے تقریر کریں گے تو وہ جو باڈی لینگویج کے نمبر ہیں وہ نمبر کٹ جائیں گے. تلفظ کی غلطیاں بتا دیں, سر نے بالکل رہنمائی کر دی ہے, تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے. نتیجہ مشترکہ جو ہے وہ تیار کیا جا چکا ہے. اب وہ جو بھی تیار ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن بہرحال اسی طرح کام کرتے رہیں, اللہ آپ کو ترقی دے. لیکن پروگرام مجموعی طور پر اچھا تھا. اچھی تقریر بات میں سب سے ریاض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں شعر جو ہے, جیسے کہ سر نے کہا نا کہ مصرع ریپیٹ کرتے ہیں, شعر کا استعمال جو ہے وہ اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں اس قوم سے ہوں کہ جس کے لیے اقبال نے کہا کہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بات ختم ہو گئی. آپ کی دلیل جو ہے, دلیل مضبوط ہوئی. یہ تھوڑی کہ آپ نے بالکل شعر کو الگ سے پڑھا اور اس کے بعد پھر آپ لو ٹیمپو میں چلے گئے پھر اوپر آئے. یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں تقریر کرنے آئیں گے, کہ ہمیشہ شعر
مصرع آپ کی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ بار بار ریپیٹ کر کے ٹیمپو توڑ دینے کے لیے۔ شاہد بھائی آپ نے کہا کہ اخلاص کی بڑی اہمیت بھی ہوتی ہے اور قیمت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ابھی مجھے پروگرام میں بریک میں کہہ رہے تھے کہ یوں تو میرے خلوص کی قیمت بھی کم نہ تھی، کچھ کم شناس لوگ تھے دولت پہ مرمٹے، اس کا کیا کیا جائے؟ ان کو یہ بھی بتائیے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تکلف کو بھی اخلاص بس جیسی پروگرام ختم ہوتا ہے تو میں جو ہے وہ ان سے عرض کر دیتا ہوں۔ بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے، میں اناؤنس کر دیتا ہوں آج کے مقابلے میں، اور آج بھی غالباً کلوز تھا یہ، تینوں ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت تھوڑے مارجن سے جیت پائے ہیں۔ آج کے مقابلے میں فاتح قرار پائے ہیں محمد شیخ رامش، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ ہمارے اگلے مرحلے یعنی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے۔ اور آج بچوں کے لیے بہت سارے تحائف ہیں، میں اناؤنس کرتا ہوں۔ اب بلوم پرفیومز کی جانب سے تحائف ہیں جو بچوں کے ساتھ جائیں گے، سیلانی اسپائسز کی جانب سے تحائف ہیں جو بچوں کے ساتھ جائیں گے، نیلسن پینٹس کی جانب سے تحائف ہیں جو بچوں کے ساتھ جائیں گے، اور نیلسن پینٹس کا کہنا ہے کہ رنگ زندگی کا۔ سیوسٹن واچز کی جانب سے گھڑیاں ہیں جو بچوں کے ساتھ جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دہن میں زبان تمہارے لیے کہ فائنل کا ونر ہوگا، اور نہ صرف ونر بلکہ تمام فائنلسٹ کے لیے بھی ایل ای ڈی ہے فرام بیلینی ہیئر کلرز کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ احسن الکلام کا بھی تحفہ ہے فرام ڈینی ٹیکنالوجیز، ان کی جانب سے احسن الکلام کا تحفہ ہے ہمارے فائنلسٹ کے لیے۔ جتنے بھی فائنلسٹ ہوں گے ہمارے پروگرام میں تعاون شامل رہتا ہے فریش ون واٹر کا، ون آف دی فائنسٹ ڈرنکنگ واٹر ان دی ٹاؤن۔ بہت سارے تحائف ہیں، اچھا خاصا وقت تو اسے اناؤنس کرنے ہی میں لگ گیا۔ میں چاہوں گا کہ میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کروں، منصفین کا بھی شکریہ ادا کروں، اپنے تمام کنٹیسٹنٹ کا بھی شکریہ ادا کروں۔ آج کا دہن میں زباں اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ علم اور علماء، رئیس احمد کے ساتھ مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے سحری ترک نہ کرو۔ حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔